بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بزرگان دین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 20 پر 1 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ رب کی عبادت کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں کریں؟ تو اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جیسے بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوامر، احکام ہیں بندوں کی طرف، اللہ کا حکم بندوں کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے، امر کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے حکم دیے ہیں بندوں کو کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، یہ کرو، بہت سے احکامات۔ لیکن قرآن میں سب سے پہلا حکم یہی ہے، اس سے پہلے کوئی حکم واقع نہیں ہوا، وارد نہیں ہوا۔ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ بقرہ پڑھے، تقریباً 20 آیتیں ہو گئیں، اور اللہ کا کوئی حکم جو ہے بندوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، کسی چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی تم عبادت کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ انتہائی تعظیم اور انتہائی محبت کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تعظیم میں انتہا ہو جائے اور محبت میں بھی انتہا ہو جائے۔ بچہ اپنے والدین کی تعظیم کرتا ہے، والدین اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت اور یہ تعظیم عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ محبت اگر انتہا کو پہنچ جائے اور وہ تعظیم اگر انتہا کو اس طریقے پر پہنچے کہ کسی اور کی تعظیم اس طریقے پہ نہ کی جائے، ایسی جو تعظیم ہوتی ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتے یہ ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی جائے۔ دیکھیں، ایمان 2 چیزوں سے مرکب ہے، 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننا۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ہمارا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک جز ہے، اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ایک اللہ کو ماننا اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ رسول کو ماننا۔ اب یہ جو ابتدائی چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا قرآن میں، لا الہ الا اللہ سے متعلق ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ 2 آیتیں
یہ عبادت توحید، اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے متعلق ہے. اور اس کے بعد کی جو آیتیں 21-22 یہ اللہ کی توحید سے متعلق ہے نا، اللہ کو رب ماننے سے متعلق. اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں یہ نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننے سے متعلق. 2 جز ہیں نا کلمے کے، لا الہ الا اللہ، اس سے متعلق سمجھنے کے لیے ایسے سمجھا جا سکتا ہے. اس سے متعلق جو ہے 2 آیتیں ہیں، اور اس کے فوری بعد کون سی آیتیں؟ نبی کی رسالت سے متعلق، کہ آپ کی رسالت کو قبول کیا جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سب سے پہلا یہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. جیسے بات بتائی گئی، جتنے انبیاء آئے ان کا سب سے پہلا کام لوگوں کو اللہ کے عبادت کی طرف متوجہ کرانا، تو بتانا، حکم دینا کہ اللہ کی عبادت کرو. جیسے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ سے اللہ فرماتے ہیں جس رسول کو ہم نے بھیجا. انداز یہ ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی. کیا وحی نازل کی؟ کہ ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی معبود ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو. یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 5 باتوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ آپ اس پہ عمل کرو، اور اپنی جو قوم بنو اسرائیل ہے ان کو بھی بتاؤ کہ وہ بھی اس پہ عمل کریں. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کچھ تاخیر ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ آ کر کہنے لگے کہ حضرت اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور آپ نے کچھ تاخیر کی ہے، اگر آپ کا حکم اجازت ہو تو میں بتا دوں. فرمانے نہیں، یہ اللہ کا حکم میری طرف ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے لہذا میں ہی پہنچاؤں، بنو اسرائیل کی طرف میں ہی یہ حکم کو پہنچاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. خطا ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے. لہٰذا بیت المقدس سارے لوگوں کو اس میں جمع کیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے منبر پہ اور سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہنے لگے یحییٰ علیہ السلام کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا اور یہ حکم دیا ہے کہ میں اس پہ عمل کروں اور بنو اسرائیل کو بتاؤں، تم لوگوں کو بتاؤں اور تم بھی اس پہ عمل کرو. یہ نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام، اس کو ذکر کرتے ہیں. یہ جو واقعہ پیش آیا یحییٰ علیہ السلام کا، اس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا 5 باتوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، اس سے پھرا نہیں جا سکتا، یہ کرنا بہت ضروری ہے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات بتاتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کرو اور پھر کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. عبادت کرنا صرف مقصد نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. ورنہ بعض دوسرے لوگ بھی ہیں، جماعت کے لوگ، وہ بھی اللہ کی عبادت کر لیا کرتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں یا کوئی آنڈون کہتے ہیں یا دوسرے اپنے نام سے پکار لیتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرنے والی جماعت وہ مسلمانوں کی ہے. مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے انبیاء کے نہج پر، اپنے انبیاء کے طریقے پر. سارے انبیاء کی بولی اور سارے انبیاء کا طریق، ان کی دعوت یہی تھی، ایک اللہ کی عبادت. یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی غلام کو خریدتا ہے، اپنے خاص پیسوں سے خریدتا ہے، خالص اس کا غلام ہے، تجارت کی اجازت دیا، خرید لیا، تجارت کی اجازت دیا، تو وہ غلام جاتا ہے، کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، پیسے حاصل کرتا ہے. اب لا کر کس کو دے گا؟ کس کو دینا بھائی؟ غلام لا کر کسے دینا؟ مالک کو نہ دینا، اس لیے کہ مالک خریدا، اپنے پیسوں سے خریدا، اس کا غلام ہے. غلام کی ساری چیزیں مالک کی ہوا کرتی، لہذا غلام کو جس مالک نے خریدا اس کو دینا ہے. لیکن یہ غلام کیا کرتا ہے؟ اس مالک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتا ہے اور دوسرے کو اپنا مال، وہ جو مال اس کو حاصل ہوا، نفع جو حاصل ہوا، وہ دوسروں کو دیتا ہے. کہ صحیح ہے؟ کہنے لگے نہیں، بالکل غلط ہے. بالکل کیا ہے؟ غلط ہے. اس کی مثال ایسے بھی سمجھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ہم کوئی جانور خریدتے ہیں، ایک مرغی خریدتے ہیں،
ضروری ہے کہ وہ ہمارے پاس رہے، ہے نا، اس کا نفع ہم کو حاصل ہو. وہ اگر انڈے دیتی ہے تو اس کا نفع کس کو حاصل ہو؟ ہمارے گھر میں آ کر دے. اگر کوئی مرغی ہم خریدے اور وہ گئی بازو گھر اور وہاں جا کر اس نے انڈے دے دیے، کسی اور کے گھر گئی وہاں جا کر، تو کیا کریں گے؟ اس مرغی کو سب سے پہلے پکڑ کے ذبح کر ڈالیں گے. ارے یہ بڑی جو ہے نافرمان ہے، خریدا میں پیسے دے کے لایا، میں مالک ہوں، لیکن جب موقع آتا ہے تو یہاں دیے بغیر کہیں اور چلے جاتی ہے، لہٰذا پکڑو اس کو، کیا کرو؟ ذبح کرو، ذبح کر. تو یحییٰ علیہ السلام مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی غلام کو خریدا تو چاہیے یہ تھا کہ وہ کما کے لائے اور اپنے مالک کو دے، لیکن اس کو دیے بغیر کہیں اور دیتا ہے. کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف خریدا نہیں ہے، خریدنے کی ملکیت الگ ہے، پیدا کرنے کی ملکیت الگ ہے. یہ دوسرے لوگ مالک خریدتا ہے غلام کو، اللہ خریدا نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اور صرف اس کو نہیں، اس کے لیے ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے اس کے فائدے کے لیے بنایا. لہٰذا اب اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کی جائے، دوسرے کو معبود قرار دیا جائے، دوسرے کو معبود کہا جائے، عبادت کی جائے، یہ سب سے بڑا جرم. جرموں میں کیا ہے؟ یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اور نماز اس طرح پڑھو کہ کہیں التفات نہ کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو. اس لیے کہ جب تمہاری نظر سامنے ہوتی ہے، تم یہاں وہاں نہیں مڑتے، التفات نہیں کرتے، تو اللہ کی نظر تمہارے پاس ہوتی ہے، اللہ تم کو دیکھتا رہتا ہے. لیکن جب تم التفات کرتے ہو تو اللہ بھی التفات کر لیتے ہیں، اللہ اپنی نظر کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. یہ لہٰذا پورے متوجہ ہو کے نماز پڑھو، روزہ رکھو. تیسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھو. روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسے اپنے پاس مشک کی تھیلی رکھنے والا ہے. روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسے آدمی مشک کی کیا کرنے والا ہے؟ تھیلی رکھنے والا ہے. خوشبو پھیلتی ہے، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، معطر ہوتے ہیں. اس طرح اللہ کے لیے روزہ رکھو. تمہارے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے، اگرچہ کہ وہ ہمیں بدبو نظر آتی ہے، لیکن جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ. لہذا اللہ کے لیے روزہ رکھو. صدقہ دیا کرو. چوتھے نمبر پر اللہ کا حکم، یہ نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے بنو اسرائیل کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے بنو اسرائیل کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واسطے بنو اسرائیل کو، اور نبی علیہ السلام کے واسطے سے امت محمدیہ کو یہ احکامات ہیں. فرماتے ہیں دیکھو صدقہ کرو. صدقے کی مثال یہ ہے، دشمن سارے پکڑ لے، ایک آدمی کو قید کر لے، اس کے ہاتھوں کو اس کے گردن پہ باندھ دے. قید کر کے اس کے ہاتھوں کو کہاں باندھنے؟ گردن پہ باندھ دیں، اور باندھنے کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے لے جائیں. ابھی اس کو قتل کرنے والے ہیں. وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی جانب سے کہتا ہے کہ میرے طرف فدیہ ہے. فدیہ کا ایک ماحول تھا، پیسے دے کر جان چھڑانا، اسے فدیہ کہتے ہیں. پیسہ دے کر کیا کرنا؟ جان چھڑانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فدیہ کہتے ہیں. تو وہ آدمی کہتا ہے میرے پاس مال ہے، فدیے کے طور پر میں دیتا ہوں، میری جان چھڑا دو، مجھے بخش دو، مجھے چھوڑ دو. تو لوگ پیسہ لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں فدیے میں. ٹھیک ہے؟ ویسا صدقہ کرنے والا جب وہ مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا جب آدمی مصائب میں، پریشانیوں میں، دشواریوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں اگر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے کے ذریعے اس کو اس سے نجات دی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں صدقہ جو ہے گناہوں کو بلاؤں کو ٹالنے والا. نبی علیہ السلام کے احادیث بھی بہت ہیں، یحییٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو. ایک دشمن بھگا لے کر آتا، تیزی سے مارنے قتل کرنے کے لیے بھگا لے کر آتا. انہیں بھاگتا ہوا جا کر ایک قلعے میں داخل ہو گیا، مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا. اب دشمن عاجز آ گیا، کیا بھی نہیں کر سکتا. یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی مثال ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، دشمن اس کے پیچھے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت کے قلعے میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اللہ کی
حفاظت کے قلعے میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ داخل ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ کا ذکر کرو. 5 چیزیں ذکر کی گئی، ان میں سب سے پہلی چیز حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو بیان کی وہ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کی عبادت کرو. سارے انبیاء کا کلام اور دعوت سب سے پہلے یہی تھی کہ کیا کرو بھائی؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ فرماتے ہیں خطاب کرتے ہوئے، دیکھو اللہ پیدا کیا لوگوں کو اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعبدو، عبادت کرو. یہ پہلا خطاب بہت اہم ہے. ساری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ جاندار ہو یا بغیر جان کے ہو، ساری چیزیں طوعاً و کرہن اللہ کی عبادت کرتی ہیں. یہ ایک اٹل فیصلہ. ذرہ، آسمان میں پائے جانے والے ستارے اور درختوں کے جو پتے، بہتی ہوئی ندیوں کے جو قطرات، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات، ساری کی ساری چیزیں، ہر ذرہ کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، خواہ اپنے اختیار سے کرے یا بغیر اختیار کے، لیکن ہر ایک اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اس لیے اللہ سب سے پہلا حکم بندوں کو یہ دیتے ہیں کہ اے بندہ، تجھے میں نے اختیار دیا، تو اپنے اختیار کے ذریعے میری عبادت کر. بہت بڑا حکم ہے. عبادت کرنا کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدو، عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ ربکم، تمہارے رب کی، تمہارے پروردگار، پالنہار، پرورش کرنے والے. یہ معنی ہے رب کا. ہم پڑھ کر آئے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق، اپنی وحدانیت کو، میں ایک ہوں، میری عبادت کرو، ایسے مقام میں عام طور پہ استعمال کیا جانے والا لفظ قرآن میں رب والا لفظ. اللہ جو بندوں کو حکم دیتا نا، میری عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کو میں نے پیدا کیا، یہ ساری چیزوں کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جانے والا ایک لفظ قرآن میں بارہا آپ دیکھیں گے. اکثر مقامات میں یہ لفظ آئے گا. یہ کون سا لفظ ہے؟ رب، تمہارے پروردگار، پرورش کرنے والے کی، جو تمہاری پرورش کرتا ہے. اس پروردگار کی کیا کرو؟ عبادت کرو. یہ رب والا لفظ ہے نا، کئی مقام میں استعمال کیا گیا. عالم ارواح میں جب ساری روحیں تھیں، انسانوں کو پیدا نہیں کیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کو عالم ارواح میں جمع کیا گیا، اور جمع کر کے اللہ نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا الست بربکم. رب کا لفظ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پروردگار نہیں ہوں، پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ تو سارے روح کہنے لگے بلا ربی، ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. وہاں اقرار ہوا. عالم ارواح میں جو اقرار ہوا، اس دنیا میں آدمی آ کر اس پہ عمل کرتا ہے اور اس اقرار کو پورا کرتا ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے. اور گویا کہ یہاں اقرار کرتا ہے، عمل کر کے یہ اقرار کرتا ہے کہ جس کا میں نے وہاں اقرار کیا، اس اقرار پر میں باقی ہوں اس دنیا. اس رب والے اقرار پر کیا ہوں؟ میں باقی ہوں. عبادتوں میں دیکھو سب سے بڑی عبادت کون سی؟ نماز. عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے بڑی نماز، اور اللہ کے یہاں پسندیدہ عبادت نماز. اور نماز میں بھی جو کیفیت، جو طریقے ہیں، ان میں پسندیدہ جو حالت ہے یہ سجدے والی حالت. سجدے میں بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بندہ بہت عاجز کر دیتا ہے اپنے آپ کو. سجدے میں کیا کرتا بندہ؟ اسے بندہ بولتے سو، جو اپنے آپ کو عاجز کر کے اللہ کی انتہائی تعظیم کرنا، یہ عبادت اصل میں. تو سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز. نماز، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. اور سورہ فاتحہ میں ہم سورہ پڑھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی آیت پڑھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. وہی رب کا لفظ. قیام قدم ہوا، رکوع میں گئے تو رکوع کی تسبیح بھی کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب بڑا ہے، اعلیٰ ہے. وہاں بھی وہی لفظ، رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر وہاں سے رکوع سے آدمی کھڑا ہوتا ہے، قوما جسے کہتے ہیں، کھڑا ہوتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو وہاں بھی یہ اقرار کرتا ہے ربنا، اے میرے رب، لک الحمد، تیرے لیے تعریف، ربنا. وہاں بھی اس رب کا اقرار.
اے رب کا اقرار بندہ بار بار کرتا ہے بلکہ کرایا جاتا ہے بندے سے. اللہ کی جانب سے کیا کیا جاتا ہے؟ نمازوں میں، عبادت میں اقرار کرایا جاتا ہے. وہاں سے سجدے کو جاتا ہے. سجدے میں کیا تسبیح پڑھتا ہے بندہ؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں سبحان ربی العظیم. رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم بولتے ہیں. اور سجدے میں آ کر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ پڑھتے ہیں نا. دیکھو ہم لوگ پڑھتے ہوئے بعض لوگ صحیح پڑھنا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ایسا نہیں پڑھنا. بعض لوگ تسبیح پڑھتے ایسا پڑھتے ہیں نا، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم پڑھتے، ویسا نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا؟ سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، میرا رب بڑا ہے، یہ معنی سمجھ میں آ رہی. اور سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ، ربی الاعلیٰ ایسا پڑھنا. کیا نہیں پڑھنا؟ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا. ربی الاعلیٰ بہت سے پڑھتے ہیں، سمجھے، اس کو صحیح کر لینا، سبحان ربی الاعلیٰ. تو بہرحال سجدے میں جو بندہ جاتا ہے تو بندے سجدے میں جا کر بھی اللہ کی اس صفت کو، رب والی صفت کو یہ ذکر کرتا ہے. جب یہاں سے مر کے چلا جاتا ہے بندہ، قبر میں جاتا ہے، تو قبر میں سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ وہی رب کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ عالم ارواح سے لے کر، دنیا سے لے کر قبر تک یہ رب کا لفظ بتاتا ہے کہ رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو. تو یہاں وہی لفظ ذکر کیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا، پہلا حکم ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اے لوگو عبادت کرو، ربکم، کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. کم کے معنی یورس، تم. خلقکم کیا معنی؟ جس نے تم کو پیدا کیا. عبادت کیوں کرنا بھائی؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے کیا؟ کیوں درختوں کی عبادت نہیں کر سکتے کیا؟ یہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، ہاتھی کی عبادت کرتے ہیں، یا صلیب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ چیزیں انسان کو پیدا نہیں کی. وہ کوئی ذرہ اور کوئی شے انسان کو کیا نہیں کی ہے؟ پیدا نہیں کی ہے. ہم عبادت کس کی کریں گے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا اسی کی عبادت کریں گے بھائی. بچہ باپ کس کو بولے؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا حقیقی باپ ہے، وہی باپ ہے، اسی کو باپ بولے گا. اس لیے عبادت کس کی کریں گے؟ جس نے پیدا کیا، جو رب ہے، اسی کی عبادت کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں خالقکم، یاد رکھو میں نے تم کو پیدا کیا ہے، کوئی اور تم کو پیدا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں کیا ہے؟ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا اپنے ذہنوں کے اعتبار سے فلاں نے پیدا کیا، فلاں نے نہیں، کسی نے تم کو پیدا نہیں کیا. تمہاری اصل کو، تمہاری ذات کو، تم کو نہیں، تمہارے آبا و اجداد کو، تمہارے باپ داداؤں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے. اللہ اپنی بڑائی ظاہر کرتے فرماتے ہیں خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے. کون؟ ہمارے باپ دادا، ہماری نسل آدم علیہ السلام تک جو جاتی ہے، ہماری پشت ہا پشت جو چلے جاتے ہیں، ان تمام کو اللہ فرماتے ہیں تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اللہ کی نعمتیں دیکھو اللہ کیسے شمار کرتے ہیں. میں نے تم کو چاکلیٹ دیا، میں نے تم کو پیسہ دیا، میں نے تم کو مال دیا، میں نے تم پہ احسان کیا. ایک بندہ دوسرے بندے پر اپنا احسان گناتا ہے، اس کے سکت میں، اس کی طاقت میں جتنا ممکن ہے اتنا احسان وہ گنائے گا. میں یہ کیا. اللہ اپنی سکت کے، اپنی طاقت کے اعتبار سے فرماتے ہیں میں کون ہوں جانتے ہو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، ساری زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنا دیا. لوگ حیران ہیں، زمین گول ہے بھائی، لیکن کیسا انسان کیسا رکتا اس پہ، انسان کیسا کھڑا ہوتا اس پہ. یہ گول زمین ہے، ایک گول گیند لے لیں گے اس پر کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی، چلی جائے گی گر. اور وہ گیند بھی کیسی؟ گھومنے والی ہے نا. ہم تو اسکولوں میں پڑھتے ہیں آج کل، ہر ایک جانتا ہے گیند، ایک گیند اتنا، یہ گولا کیا ہے؟ گولا نا زمین ہے. اور وہ بھی کیسا ہے گولا؟ گھومنے والا. اور اس کا گھومنا بھی دو طریقے سے، ایک اپنے نفس میں گھومتا ہے اور سورج کے اطراف ایک گھومتا ہے.
ہے نا, ہم اسکولوں میں پڑھے, کالجز میں پڑھے نا, ایسا گھومتا ہے لیکن انسان گرتا نہیں ہے نیچے, پانی گرتا نہیں ہے نیچے, پانی اپنی جگہ. حالانکہ پانی کیا ہے, اوپر آسمان پہ پانی کھڑا نہیں سکتے ہم, کوئی پانی کھڑے گا تو زمین پہ گر جائے گا, کوئی شے ہم آسمان پہ ہواؤں پہ ایسے ہی معلق نہیں کر سکتے. اللہ اپنی ذات کو بتاتے ہیں, دیکھو میں کون ہوں تم جانتے ہو. الذی جعل لکم الارض, الذی جعل لکم الارض فراشا, اس زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا, جس میں تم فرش پہ جیسے بیٹھ سکتے, چل سکتے, لیٹ سکتے ہو, اس طرح میں نے تمہیں فرش کی طرح بنایا. اگر اللہ چاہتے تو اسے لوہے کی طرح بنا دیتے, چلنا مشکل ہو جاتا, دوبھر ہو جاتا, مشکل ہو جاتا. اگر اللہ چاہے تو اسے روئی کی طرح بنا دیتے, پیر رکھتا تو پھر پیر اٹھانا مشکل ہو جاتا. اگر اللہ چاہے تو دوسرے گولوں کی طرح اس میں کشش کو نہیں رکھتے, کشش کو سلب کر لیتے, آدمی آسمانوں میں اڑتا پھرتا. ایسا نہیں ہے. انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے زمین میں ایک کشش رکھی ہے اور اس کو ایک فرش بنایا ہے, جس کی وجہ سے آدمی مزے سے چلتا ہے. یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں, میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اللہ اپنی نعمتوں کو گناتے ہیں, کتنی بڑی نعمتیں ہیں ذرا دیکھ. والسماء بناء, ہم نے آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے. یہ آسمان جو نظر آتا نا حضرت, آج کی نئی تحقیق بولتی ہے حضرت یہ آسمان کیا بھی نہیں, ہماری نگاہ کی انتہا ہے. ایسا لوگ بولتے ہیں نئی تحقیق کے اعتبار سے, یہ ہمارے نگاہوں کی انتہا ہے حضرت. آسمان نام کی کوئی چیز نہیں, خلا ہے. کتابوں میں اس کا جواب لکھیں. کیا جواب لکھیں بھائی؟ یہ جو نظر آتا ہے واقعتاً خلا ہے, یہ دکھائی دینے والی چیزیں, جہاں تک انسان پہنچا ہے وہاں تک خلا ہے. آسمان کیا ہے؟ جہاں اس کے اوپر انسان کی رسائی نہیں ہوئی, جہاں انسان اس کے اوپر نہیں پہنچا, وہ آسمان ہے. اس کی ایک جھلک یہ خلا میں ہمیں نظر آتی ہے آسمان کی شکل. لہذا اللہ فرماتے ہیں اس آسمان کو ہم نے بنایا. اور اچھا بھائی, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. ایک دن پانی کے بغیر رہنے ہوں گا کہ ایک ذرہ نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر, یاد رکھ لو. اللہ اپنی نعمت کو, بہت بڑی نعمت ہے پانی, سادی نعمت نہیں, ہم سوچے جیسا نہیں ہے. پانی اگر نہ ملے, ایک ہفتہ کے لیے بند کر دیا جائے, پوری دنیا برباد ہو جائے. ایک مہینہ کے لیے بند کر دی جائے, پورے انسان ختم, پورے جانور ختم. ایک انسان دنیا میں نہیں بچے گا, ایک جانور دنیا میں نہیں بچے گا. یہ جو حیات ہے انسانوں کی ہو, جانوروں کی ہو, جمادات کی ہو, پتھروں کی ہو, ساری چیزوں میں پانی کا دخل ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا. آج سائنس تحقیق کرتے ہوئے جا کر کہتے ہیں ہاں ہر چیز میں پانی کا اثر ہے, اس کی ابتدا جو لگتی ہے یہ پانی ہے, ایسا لگتا ہے بول کے سائنس بولتی ہے. سمجھ, اللہ فرماتے ہیں یہ پانی جو آسمان سے برساتے ہیں, کون برساتے ہیں؟ یہاں ایک آیت ہے نہیں, سورہ واقعہ ہم مغرب کے بعد پڑھتے نا, بہت بلند سورہ ہے, پڑھنا اس کو. سورہ واقعہ ہماری مسجد میں ایک ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی بھائی, ہماری مسجد میں جو سورہ واقعہ جو مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے, ہم نہ بھی بیٹھ کر پڑھنے کا موقع مل جاتا, ہمیں بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. دوسری مسجدوں میں پڑھا نہیں جاتا, پڑھنے کا موقع. ہر مدرسے میں مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھاتے ہیں بچوں کو. کیوں پڑھاتے ہیں معلوم کیا؟ اس کے بہت سے فائدے, بہت سی برکتیں ہیں اس کی کیا ہیں؟ آدمی کبھی فقیر نہیں ہوگا, کبھی محتاج نہیں ہوگا جو سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے بول کے آتا حدیث. محتاجگی دور ہو جائے گی, محتاج ہی نہیں رہے گی, فقیری اس کو آئے گی نہیں. کس کو؟ جو ہمیشہ کیا کرتا ہے سورہ, پہلے زمانوں میں بڑے کیا کریں گے بولے تو اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھا کر مغرب کے بعد سورہ واقعہ لازماً, چھوٹا بچہ, چھوٹی بچی, لڑکا ہے, لڑکی ہے, سورہ واقعہ لازماً پڑھائیں گے, عادت ڈالیں گے بچوں کی. ہم عادت ڈالنا بچوں کو, بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, جیسے یاسین کا پڑھنا, واقعہ کا پڑھنا. جہاں واقعہ پایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, وہاں فقر نہیں آئے گا, یہ حدیث سے مروی ہے. ہم کو اچھا موقع ہے, سب کیا کرنا, سورہ واقعہ پڑھنا مغرب کے بعد بیٹھ کر, موقع ملا. جلدی میں ہوتے ہیں الگ بات ہے, ورنہ اکثر یہاں پڑھا جاتا نا, ہم بھی بیٹھ کر تھوڑی دیر 1-2 منٹ ہوتا, زیادہ نہیں ہوتا. عادت ہو گئی, پڑھتے رہے بولے تو خود بخود حفظ ہو جائے گا, 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اس میں اللہ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, یہ پانی کون برساتا ہے آسمان سے, تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟
اللہ اپنے انعام کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے انعام کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی بڑائی کو بتاتے ہوئے اللہ کہتے ہیں یہ جو آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اور پھر یہ جو کھیتی نکلتی ہے یہ کھیتی تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے صاحب۔ اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، آسمان سے اللہ نے پانی برسایا اور برسا کر فاخرج به من الثمرات، اللہ نے اس سے نکالا پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی ہے۔ آسمان سے بارش برسا کر کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ پھلوں کو نکالا۔ زمین سے نکلنے والی جو ساری چیزیں ہیں نہیں، ساری چیزیں، پودا، درخت، پھل، پھول، اناج، ساری کی ساری چیزیں جو انسانوں کے، جانوروں کے روزی کی چیزیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نکال دیں۔ ہمیں بظاہر کیا لگتا؟ ہم کھیتی کو ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پھر ہم اس پہ ہل چلاتے ہیں، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ نہیں، اصل تو اگانے کی قوت زمین میں ہے، زمین اگاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اگنے سے جو چیزیں منع کرتی، روکتی نا، وہ روکنے والی چیزوں کو دور کرتے ہیں ہم بس۔ انسان کا کام کیا ہے معلوم؟ زمین سے اگانا یہ انسان کا کام نہیں ہے، زمین سے اگانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگنے سے جو چیزیں روکتی ہیں انسان اس کو دور کرتا ہے بس۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رزقا لکم فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ہم نے تمہارے لیے روزی کو نکالا، پھلوں کو نکالا جو تمہارے لیے روزی ہے۔ اب آگے ایک حکم کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ اپنا احسان جتا کر کیا بندوں سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھو بھائی، بندوں سے مطالبہ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بس ایک ہی کام، ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے بنائی، زمین بنایا، آسمان بنایا، آسمان سے برسایا اور پھر زمین سے اگایا۔ 5 نعمتیں یہاں بطور دلیل اللہ ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ 5 چیزیں یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ تم کو پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ اور آسمان سے ہم نے پانی برسایا، اور تمہارے لیے اللہ نے زمین کو فرش بنایا، اور پھر آسمان سے کیا کیا؟ بارش برسایا، آسمان سے بارش برسایا، زمین اسے فرش بنایا، اور آسمان، یہ دونوں اللہ تمہارے لیے بنایا اور بنا کر تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو برسنے والا۔ پھر ان دونوں کے ملنے سے اللہ نے 5ویں چیز تمہارے لیے غذا کو پیدا کی، تمہارے لیے روزی کو پیدا کیا۔ پیدا کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم سے بس ایک مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ تم عبادت کرو، اور فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ مطالبہ ہے بس، اللہ کے ساتھ کیا نہ کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، اس کو غور کرے گا تو ہر آدمی جانتا ہے، لہذا تم اس کو جانتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان سے دریافت کیا گیا، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، ایُّ الذنب عند اللہ اکبر او اعظم، اللہ کے نزدیک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہ اللہ کے نزدیک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ درا حالے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے باوجود تم اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اس کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی آیتیں۔ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے، اس پہ دلالت کرنے والی آیتیں ہیں۔ تو ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ان کی طرف غور کرو۔ یہ زمین و آسمان کو، بارش کو، اس کے اگانے کو، ان چیزوں کو ذکر کر کے ہم انسانوں کو، بندوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان چیزوں میں غور کرو۔
تم خود اقرار کرو گے اللہ موجود ہے اور اللہ یہ ایک دیہاتی سے پوچھا گیا اللہ موجود ہے کیا، تو نے کیسا پہچانا، اس کی دلیل کیا تو ہے کیا؟ کسے؟ دیہاتی جو قریے کے رہنے والے ہوتے، دیہات کے رہنے والے ہوتے، اسے پوچھا گیا اللہ کے موجود ہونے پر، ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا تو دلیل ہے کیا؟ انہیں بولا ہاں ہے، کیوں نہیں ہے، ان البعر لیدل علی البعیر وان عصر القدم لیدل علی المسیر۔ وہ کہتا ہے اونٹ جانور ہوتا نہیں، جانور کی جو مینگنیاں ہیں یہ جانور کے ہونے پہ دلالت کرتی۔ راستے سے گزرے، میدان ہے، مینگنیاں، گوبر پڑا ہوا ہے، ہم پہچان لیں گے یہاں سے کون گزرا ہے، جانور گزرا ہے، مینگنیاں دیکھ کے معلوم ہے، بکری یہاں سے گزری ہے، بیل یہاں سے گزرا ہے، یہ فلاں جانور گزرا ہے، پہچانتے نہیں پہچانتے؟ پہچان لیتے نا۔ اور جانے والے کا جو قدم ہوتا ہے، قدم، اثر القدمی، قدم کا جو اثر ہوتا ہے، نشان ہوتے نا، وہ نشان کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں یہاں سے کوئی گیا ہے، پہچانتے نہیں پہچانتے؟ ویسے وہ دیہاتی کہتا ہے ان مینگنیوں کو دیکھ کر ہم جانور کو پہچان لیتے ہیں، قدم کے اثر کو دیکھ کر ہم چلنے والے کو، گزرے ہوئے آدمی کو پہچان لیتے ہیں، یہ بلند آسمان کو دیکھ کر اور پھیلی ہوئی زمین کو دیکھ کر، موجوں والے سمندر کو دیکھ کر کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے؟ اللہ موجود ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل پیش کیجیے، اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل پیش کیجیے کہ اللہ موجود ہے، آپ کیسے پہچانتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حضرت کہنے لگے یہ آوازوں کا مختلف ہونا، نغموں کا الگ ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق کائنات موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں بھائی، کتنے لوگ دنیا میں، ہر ایک کی آواز الگ ہے، میری آواز الگ، آپ کی آواز الگ، بچوں کی آواز الگ، گھر میں رہنے والے 10 افراد کی آواز الگ، 1000 لوگوں کی آواز الگ، نغمے الگ، مختلف۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ آوازوں کا مختلف ہونا، کوئی یہ خالق ہے جو اس طرح پیدا کیا ہے مختلف آوازوں کے ذریعے، بہت بڑا مدبر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کے وجود پہ کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ موجود ہے۔ یہ کون دہریہ ہوتے نا، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، اسے دہریہ بولتے۔ یہ لوگ آئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر دریافت کرنے لگے کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے وجود پہ؟ ہم تو انکار کر۔ وہ کہنے لگے بھائی مجھے چھوڑو یہ چیزیں، میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں، اس میں میرا دماغ اس کی طرف متوجہ ہے، میں ایک سوچ میں لگا ہوا ہوں۔ کیا سوچ ہے حضرت؟ میں سوچتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کشتی سامان تجارت کو اپنے اندر لادے ہوئے، تجارت کا سامان اس میں موجود ہے، بہت بڑی کشتی ہے، سمندروں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، وہ آتی ہے، سامان لاتی ہے، پھر جاتی ہے، سمندروں کو عبور کرتی ہے، لیکن کوئی چلانے والا ملاح نہیں ہے، کوئی منتظم نہیں، کوئی چلانے والا نہیں۔ ڈرائیور کے بغیر ٹرین چلتی، ڈرائیور کے بغیر کے بس چلتی ہے، گاڑیاں چلتی ہیں، اور کیا ہے، پائلٹ کے بغیر ہوائی جہاز اڑتا ہے۔ ایسے جیسے تصور ہے ویسے فرماتے ہیں یہ جو جہاز بغیر ملاح کے، بغیر وہ جہاز چلانے والے کے جہاز چلتا ہے، میں اس سوچ میں پڑا ہوا ہوں۔ تو کہنے لگے حضرت آپ کیا ہے، آپ کا دماغ کھٹک گیا ہے، جہاز چلائے ان چلانے والے کے بغیر، ملاح کے بغیر کوئی جہاز چل سکتا کیا؟ حضرت کہنے لگے ملاح کے بغیر، چلانے والے کے بغیر جہاز نہیں چل سکتا، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ لہذا چلانے والا موجود ہے، یہ کائنات ہمیں بتاتی ہے، یہ دنیا کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا چلانے والا ہے، اور وہ صرف ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ اپنی دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں میری عبادت کرو، اس لیے کہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی، لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا۔ دیکھو میں بتایا تھا دو چیزیں، ایک ہے حکم دینا، کرو بولنا، ایک ہے منع، روکنا، نہ کرو بولنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہے حکم دینا، کرو، امر کہتے ہیں، دوسرا ہے نہیں، روکنا۔ یہاں دو پہلی چیزیں ہیں بھائی، قرآن میں پہلی چیزیں حکم، امر اور نہیں، پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہے۔ امر کیا ہے، حکم کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا، اللہ کی عبادت کرو۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اور سب سے پہلی نہیں،
سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ قرآن کا پہلا حکم اور پہلی نہیں ہے، یاد رکھنا ہے نا۔ بہت سے حکم ہے نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ سب حکم ہے نا۔ یہ امرنا، حکم دینا، روکنا، کیا روکنا ہے؟ شراب مت پیو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، فلانا کرو، فلانا کرو، یہ سب ہیں۔ لیکن سب سے پہلا کون سا ہے قرآن میں؟ یہ وَاعْبُدُوا، کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اور منع جو روکا گیا نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔